کہ عام طور سے ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے شادی بیاہ کی یا کسی اور کام کی، بچے کا قرآن کریم ختم ہوا ہے اس کی تقریب ہو رہی ہے، بچے کا عقیقہ ہوا ہے اس کی تقریب ہو رہی ہے، نکاح ہوا ہے اس کی تقریب ہو رہی ہے، اس موقع پر عام طور سے رواج ہے کہ جس کے ہاں تقریب ہوتی ہے تو جو تقریب میں شریک ہوتے ہیں وہ اس کو کچھ ہدیہ پیش کرنا کسی بھی مسلمان کو محبت کی وجہ سے اگر کوئی ہدیہ پیش کیا جائے تو بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہادوا تحابوا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں پیدا ہو، بشرطے کہ وہ ہدیہ جو پیش کیا جا رہا ہے کسی کی محبت کی خاطر پیش کیا جا رہا ہے اور اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن جب تقریبات میں لوگ ہدیے پیش کرتے ہیں تو اس میں ہر دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے میری تقریب پر ہدیہ دیا تھا لہذا مجھے بھی دینا چاہیے، وہ بدلہ ہو گیا، یا اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ آج میں اس کو کچھ تقریب پہ ہدیہ دوں گا تو میری تقریب پہ سے زیادہ دے گا۔ قرآن کریم نے اس کو ایک جگہ ربا سے تعبیر کر، اور سورہ مدثر جو بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے اس میں اللہ نے اس سے منع کیا، لا تمنن تستکثر، کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ اس سے زیادہ وصول کرو، یہ نیتیں آ گئی تو ہدیہ برباد ہو، گناہ ہو گیا، ریاکاری ہو گئی۔ اب اسی میں یہ بات بھی ہے کہ اگر میں نے اس تقریب کے موقع پر اس کے سامنے کوئی ہدیہ پیش نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی، یعنی لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے بھائی کی شادی تھی یا اس کے ماموں چچا کی شادی تھی، اتنا بھی اسے توفیق نہ ہوئی کہ کوئی تھوڑا سا ہدیہ پیش کر دیتا۔ یہ خیال دل میں آتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو میری بدنامی ہوگی لہذا دوں گا، تو یہاں پہلے ہی قدم پر اخلاص ختم ہو، وہ ہدیہ اللہ کے لیے نہ ہوا، محبت کی وجہ سے نہ ہوا، وہ اپنی بدنامی کو مٹانے کے لیے ہوا، اخلاص ختم تو اس ہدیہ دینے میں نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں بلکہ گناہ کا بھی اندیشہ، یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے یہ بات، اور کوئی اس کو ناجائز بھی نہیں سمجھتا۔ ارے بھائی ہدیہ کسی کو دینا ہو دل کی خوشی سے دیا جاتا، محبت سے دیا جاتا، اگر دل میں باقی تقاضا ہے کہ بھئی میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کی خوشی کا موقع میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو کچھ پیش کروں، بڑی اچھی بات ہے، اس پر انشاءاللہ ثواب بھی ملے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ بھئی اگر نہیں دوں گا، دل تو نہیں چاہ رہا دینے کو لیکن زبردستی اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر نہ دیا تو ناک کٹ جائے گی، تو اخلاص ختم ہوا تو وہ ہدیہ سچا ہدیہ نہیں ہے، صدق ختم ہو گیا، سچائی ختم ہو گئی، وہ ہدیہ سچا نہیں، کیونکہ اخلاص۔ اور یہ چیز زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے اور تجارت میں پیسہ کمانے کے سوا کچھ مقصود ہے، صرف یہ ہے کہ پیسہ کماؤں گا، زیادہ سے زیادہ کماؤں گا، تو یہ عمل اگر وہ کسی ناجائز طریقے سے نہیں کماتا تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر وہ تجارت اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی، میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تجارت کر رہا ہوں، تو یہ تجارت چونکہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہو رہی ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ اور حدیث میں فرمایا التاجر الصدیق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انبیاء کرام کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے۔ تو اس لیے ایک چھوٹی سی چیز، وہی کام تم خالص پیسہ کمانے کے لیے کر لو، مقصود صرف پیسہ کمانا اور کچھ بھی نہیں، تو ٹھیک ہے، وہ تجارت ہو گئی، اگر حلال طریقے سے کر رہے ہو جائز ہے۔ لیکن اگر اسی میں یہ نیت شامل کر لی اور اصل محرک یہ ہے کہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اخلاص پیدا ہو گیا، اور اخلاص کے نتیجے میں وہ تجارت بھی عبادت۔ اخلاص ایسی چیز، میں نے کہا کہ مٹی کو بھی سونا بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو ہر انسان کو کوئی بھی نیکی کر رہا ہو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا اس نیکی کا محرک کیا ہے، کیوں کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو بہت اچھی بات، اگر کچھ اور مقصود، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو مجمع میں چندے کیے جاتے ہیں نا، چاہے وہ چندہ کتنے ہی اعلیٰ مقصد کے لیے ہو، وہ چاہے مسجد کے لیے ہو، مدرسے کے لیے ہو، ہسپتال کے لیے ہو، کسی بھی نیک کام کے لیے ہو، مجمع میں کرنا، اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس بنا پر دے دے کہ بھئی سارے لوگ تو دے رہے ہیں، میں اگر خاموش بیٹھا رہا تو میری بدنامی ہوگی، اس لحاظ سے دے گا وہ خوش دلی سے نہیں، کیونکہ خوش دلی سے نہیں اس لیے اس کا اوپر ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ریاکاری کے لیے دے رہا ہے، دکھاوی کے لیے دے رہا ہے۔
اب مجمع کے اندر باقاعدہ فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے، فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے، فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے کہ اچھا مالدار ہے، اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس نے دیکھا کہ 3 آدمیوں کا نام دیے گئے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، تو چلو میں بھی دے دیتا ہوں، میرا بھی نام آ جائے گا، یہ اخلاص ختم ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ مجمع میں نہیں کرنا چاہیے چندہ، اس سے خطرہ ہے کہ لوگ دکھاوے کے لیے دے۔ تو غرض زندگی کے ہر شعبے میں اخلاص کی ضرورت ہے، اور اخلاص ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، اخلاص نہ ہو تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنے ہر عمل کے وقت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا محض لوگوں پر رعب جمانے کے لیے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کو دیکھتے ہوئے آدمی قدم قدم پر اپنا جائزہ لیتا رہے۔